الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تانے دینے کی عادت۔ افسوسناک خبر، بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا، جہیز کیوں نہیں لائی۔ ساس کے تانوں سے تنگ آ کر ماں نے بچیوں سمیت زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اہل محلہ کے مطابق 30 سالہ خاتون کو جہیز نہ لانے اور بیٹیوں کی پیدائش پر آئے روز لڑائی جھگڑوں کا سامنا تھا۔ وہ ساس کی جانب سے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی دھمکی پر بھی شدید خوف کا شکار رہتی تھی۔ پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم کئی کام وہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی میں راحتیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ مثلاً کسی سے ہمدردی کے 2 بول بولنا، حوصلہ افزائی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، پریشان حال اور دکھیارے کی مدد کرنا، کسی کا پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس سے تعزیت کرنا وغیرہ۔ اور کچھ کام ہم وہ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے لوگوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کو جھاڑنا، مارنا، بے عزت کرنا، گھورنا، حوصلہ شکنی کرنا اور بات بات پر تانے دینا۔ آج ہم اسی تانا دینے کی عادت پر بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ شروعات میں دی گئی خبر میں تانا دینے کی وجہ سے بہو اتنی تنگ ہو گئی کہ اس نے خودکشی جیسی حرام موت کو گلے لگا لی اور اپنی پھول جیسی بچیوں کی بھی جان لے لی۔ تانے نہ دو، اللہ پاک نے تانے دینے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اسلامی معاشرے کے حسن کو داغدار کرنے والی اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک تانے دینا بھی ہے۔ دنیا میں بسنے والی مختلف قوموں، قبیلوں اور برادریوں میں اردو، انگلش، عربی، سندھی، پنجابی، ہندی، میمنی، گجراتی، الغرض جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنے ہی قسم کے طرح طرح کے تانے بھی دیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بنے بنائے محاورے بھی رائج ہیں۔ مثلاً کسی کو بوڑھا ہونے کے تانا دینا ہو تو منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ کوئی کام کرنے کا بول دے تو جواب ملتا ہے، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے یا نہیں، خود کیوں نہیں کر لیتے۔ کسی کی ہمدردی میں رونے والے کو تانا ملتا ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہے یا نہیں، دکھاوے کا رونا ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بولتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ چھوٹی عمر والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو تانا ملتا ہے، چونٹی کے پر نکل آئے۔ کوئی ترقی کے لیے آئیڈیا پیش کرے تو اسے خیالی پلاؤ پکانے کا تانا ملتا ہے۔ یہ روزگار کو اکثر یہ تانا سننا پڑتا ہے، کام نہ کاج کے، دشمن اناج کے، یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، اسے کنجوس مکی چوس ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ آپ کو اچھا لگے گا؟ تصور کیجئے کہ اگر اس قسم کے تانے آپ کو دیے جائیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا یا زرد پتوں کی طرح مرجھا جائے گا؟ یعنی تکلیف دوسرا بھی محسوس کرتا ہے جب آپ اسے تانا دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے تانے، افسوس رنگ رنگ کے تانے مختلف انداز سے دیے جاتے ہیں۔ غربت کا تانا، رنگ کالا ہونے کا تانا، قد چھوٹا ہونے کا تانا، بزدلی یا نہیں ڈر پوک کا تانا، اولاد پیدا نہ ہونے پر تانا، تنخواہ یا آمدنی کم ہونے پر تانا، لباس کے سستے ہونے کا تانا، ان پڑھ اور جاہل ہونے کا تانا، منحوس ہونے کا تانا، جاسوسی کرنے کا تانا، چغل خوری کا تانا، چور ہونے کا تانا، دیر سے رابطہ کرنے پر بھول جانے کا تانا، رشتے نہ ہونے کا تانا، طلاق یافتہ ہونے کا تانا، موٹاپے کا تانا، لمبا ہونے کا تانا، بہو کے گھریلو کام کاج نہ آنے کا تانا، کسی شاگرد سے غلطی ہو جائے تو تانا کہ تمہارے استاد نے تمہیں یہ سکھایا ہے، مرید سے غلطی ہو جائے تو تانا کہ تمہارے پیر نے تمہیں یہی کچھ سکھایا ہے، کسی تنظیم یا تحریک سے وابستہ فرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس تحریک کو چلانے والوں کے تانا دیا جاتا ہے۔ جواب، لاجواب۔ ایک مسجد کے امام صاحب کو ان کی زوجہ کی وساطت سے کسی خاتون کا پیغام ملا کہ میرے شوہر 5 وقت کے نماز اور جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن گھر پر جھگڑے کرتے رہتے ہیں، میرا اور بچوں کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھتے، کام کاج نہیں کرتے۔ آپ نے انہیں یہی سکھایا ہے، انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟
امام صاحب نے جواب بھجوایا، محترمہ وہ میرے پیچھے نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن بعد میں ہاتھ ملا کر چلے جاتے ہیں۔ جمعے کے بیان کے بعد جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں تو وہ بھی عوام میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ میں انہیں انفرادی طور پر سمجھاؤں گا، پھر مگر ان کی اخلاقی کمزوریوں کا ذمہ دار صرف مجھے قرار دینا زیادتی ہے، کیونکہ غور کیا جائے تو وہ 24 گھنٹوں میں سب ملا کر کل 2 گھنٹے مسجد میں آتے ہیں اور ان 2 گھنٹوں میں میری ان سے تقریباً 15 منٹ ملاقات ہوتی ہے، جبکہ وہ 22 گھنٹے گھر میں گزارتے ہیں۔ جب آپ انہیں 22 گھنٹوں میں نہیں سدھار سکی تو میں بیچارہ 15 منٹ میں کیا کر سکتا تھا۔ طعنہ دینا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور بد کلام نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی یہ عیوب سچے مسلمان میں نہیں ہوتے، اپنے عیب نہ دکھانا، دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ کوئی کسی کو طعنہ نہیں دیتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عمدہ لباس زیبتن فرماتے تو وہ کم قیمت کا لباس پہننے والوں کو طعنہ نہ دیتے اور نہ ہی کم قیمت کا لباس پہننے والے عمدہ لباس پہننے والوں پر طعنہ زنی کرتے۔ طعنہ دینا تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کئی کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے۔ ولید بن مغیرہ سخت کافر تھا اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے اس کے 10 واقعی یا نہیں حقیقی عیوب ظاہر فرما دیے، جس میں سے ایک عیب یہ بھی تھا کہ بہت طعنے دینے والا۔ عبادت کا طعنہ دینے کا انجام بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دادا مرحوم عبد الرحیم بن دوست محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دادا جان ایک بازار میں مزدوری کرتے تھے۔ ایک دفعہ اجرت لینے کے لیے اس شخص کے پاس گئے جس کے یہاں مزدوری کرتے تھے، تو اس کے لڑکے نے کہا، ابھی گزشتہ ہفتے تو خرچی لے کر گئے تھے، آج پھر چلے آئے؟ اتنی عبادت و ریاضت تو کرتے ہیں، اس سے خوب ڈھیر سارا پیسہ روپیہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ دادا جان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، فوراً گھر واپس لوٹ آئے اور دیر تک یہ فرماتے رہے، کیسے لوگ ہیں یہ، مسلمان کہے جائیں گے؟ اللہ کا نام لینے اور بندگی کرنے پر طعنہ دیتے ہیں، بھلا ان لوگوں کو کیا احساس ہوتا ہے؟ البتہ حضرت اس جملے پر نہایت دکھی رہے اور آپ نے شخص کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، اللہ کسی کی سرکشی پسند نہیں فرماتا۔ میرے زمانے تک وہ لوگ زندہ رہے، ساری اکڑفوں ختم ہو گئی تھی۔ ان میں ایک صاحب تو اس طرح مرے کہ مرتے دم انہیں کوئی ایک چمچہ پانی دینے والا نہ تھا، حالانکہ 3-4 جوان بیٹے موجود تھے۔ طعنے کا جواب طعنہ نہ دیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے کسی عیب کا طعنہ دے تو تم اسے اس کے عیب کا طعنہ ہرگز نہ دو، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور طعنہ دینے والے پر وبال ہوگا۔ مسلمان کو تکلیف دینا ناجائز و حرام ہے۔ طعنے دینے میں مسلمان کی سخت دل آزاری ہے اور مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ معافی مانگ لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں بھائیے، ہماری سانسیں کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ رک سکتی ہیں، لہٰذا شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لیجئے۔ جن جن کو طعنے دے کر ستایا ہے ان سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے۔ ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اپنی باتوں سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مذاق بھی کسی کا دل دکھا سکتا ہے، تو ہمیں مذاق تو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اپنے پلیز طعنہ دینے کی عادت کو ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری باتوں سے بچائے، طعنہ دینے کی عادت سے بچائے، ہر برے کام سے بچائے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پر نیو ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔